تکمیل حیات سیزن 2 قسط نمبر 24۔ تو میں پیاری ڈز امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈز آپ کو پسند آ رہے ہیں۔ اگر پسند آ رہے ہیں تو پلیز اچھے اچھے ویوز دیا کریں، لائک کیا کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کیا کریں۔ تو سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی سانسیں اٹکا رہا تھا۔ جسم سے جان نکلنا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی اسال آغا شاہ سے پوچھتا۔ اسے نم آنکھوں سے ٹہلتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی محمل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج ناراضگی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ انہیں خود سے خفا دکھ رہی تھی، اور یہ بات باعث تکلیف تھی اس کے لیے۔ حویلی کا ہر فرد ہی پریشان اور نور کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا تو یہ سال آغا شاہ سب سے پہلے گھبراہٹ زدہ سا بھاگ کر دروازے کی سمت پڑا۔ ڈاکٹر کیسی ہے مون؟ مما میری وائف۔ ڈاکٹر مبشرہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، جو رات کے اس پہر انہیں ڈھیروں منتیں کر کے ان کے گھر سے لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کے مسکرانے پر سبھی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، جبکہ یہ سال خود کافی حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر مبشرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ سال آغا شاہ گہری سانس بھرتے ایک دم سے چونکا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر غور کرتے اس کا پورا وجود جیسے فریز برف کے مانند ٹھنڈا پڑا تھا۔ کپ کپاتے ہونٹوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے اس نے نیلی بھیگی آنکھوں سمیت ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈ؟ مبارک ہو مسٹر شاہ، شی از 1 ویک پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سچایا، ہر کسی کے چہرے پر خوشی کے رنگ چھائے تھے۔ محمل تو بے یقینی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنے ہاتھ خدا کے آگے پھیلا گئے۔ ڈیڈ سنا آپ نے؟ میں پریگننٹ نہیں نہیں میں بابا بننے والا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے خوشی سے کھلکھلاتا ان کے گلے جا لگا تھا۔ اس کے لفظوں کی گڑبڑاہٹ پر اور خوشی پر اسال آغا شاہ کا زندگی سے بھرپور قہقہا فضا میں گونجا۔ وہ اسے زوردار طریقے سے سینے میں بھیج گیا، جبکہ بدر عالم شاہ نے ہنستے ہوئے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ یہ سال کو دیکھ کر ان دونوں کو ہی اپنا وقت یاد آیا تھا۔ باپ بننے کا احساس، یہ کیفیت ان پر سے گزری تھی۔ وہ جانتے تھے یہ سال آغا شاہ کے لیے لمحات کتنے خوبصورت ہیں۔ ڈاکٹر آپ کا بہت بہت شکریہ، یعنی آپ کی فیس، بلکہ آپ یہ سارے رکھ لیں، میں آپ کو صبح ہی بہت ساری مٹھائیاں بھجواؤں گا۔ وہ ہزار ہزار کے نوٹ اپنی جیب سے نکالتے ڈاکٹر کو تھماتا، پر سارا والیٹ ہی انہیں دے گیا تھا۔ ڈاکٹر مبشرہ اس سربرہ شخص کو دیکھ کر رشک کرتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے آج تک اتنا خوش کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس خوشخبری پر جتنا یہ سال آغا شاہ خوش تھا، مگر یہ کافی زیادہ ہے۔ وہ پیسوں سے بھرا والیٹ دیکھ کر حیرت سے بولی، ان کی فیس ویسے بھی نہیں بنتی تھی، وہ فیملی ڈاکٹر تھی ان کی، مگر وہ یہ سال کی خوشی کی خاطر تھام تو چکی تھی۔ مگر اب انہوں نے بتانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر رکھ لیں، خوشی سے دے رہا ہے ہمارا لڑکا۔ محمل نے مسکرا کر کہا تو وہ شکریہ کہتی باہر کے سمت پڑھی تھی، جبکہ یہ سال آغا شاہ تو پھولتے ہاتھ پاؤں سمیت اب تک نروس ہو رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی ہے، ہم نور کو ابھی ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ سال تم ایسا کرو، کمرے میں چلے جاؤ، اسے وقت تو ہم صبح اس سے مل لیں گے۔ اسال نے سنجیدگی سے کہتے باقی سب کو دیکھا تھا، سبھی اس کی بات پر متفق ہوئے تھے۔ یہ سال ان سب کے جانے کے بعد گہری سانس بھرتے دروازے کا ہینڈل گھمائے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹیک لگائے بے یقینی کسی کیفیت میں بیٹھی نور آئینہ پر پڑی تھی، جس کی سیاہ گھنیری زلفیں دونوں شانوں پر سایہ فگن تھی۔ وہ خوبصورت چہرے کی سرخی عیاں ہو کر رہی تھی، مگر کہ وہ خود اس نئے انکشاف پر ابھی تک دنگ تھی۔ کمفرٹر ٹانگوں تک موجود تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے بیڈ شیٹ کو دبوچ رکھا تھا۔ ہلتے لبوں کی لرزش دیکھتے اسال نے بے دردی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچلے تھے۔ وہ جانتا تھا نور آئینہ بری طرح سے ریئیکٹ کرے گی، اور وہ ہر بار کی طرح اس کے ریئیکشن کے لیے تیار تھا۔ وہ لب کچلتے دھیمے قدموں سمیت اس کے نزدیک پہنچا۔ قدموں کی آہٹ پر نور نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پورے 15 دن بعد اسے نظروں کے سامنے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، نیلی پرکشش سمندر سے گہری آنکھوں میں غرور جھلک رہا تھا، مگر وہ پرکشش آنکھیں آج نم بھی تھیں۔ بلو 3 پیس سوٹ میں اس کی مردانہ وجاہت کافی پرکشش دکھ رہی تھی۔
सुराही दार गर्दन उठाए वो अपनी हल्की बढ़ी पूरी बेहद को हाथ से रब करते आगे बढ़ा था। पलकों पर ठहरे आंसू एकदम से गालों पर बह निकले थे, जिसे देखते या साल को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। मुमून, वो पहली बार इसका नाम पुकारते अटका था। नारायणा सुर्ख नजरों से उसे देख रही थी, मगर वो बिना कुछ कहे नजरें झुका गया। मुझे अपने बाबा के घर जाना है, अभी के अभी, वो उसे घूरते गुस्से से चीख कर बोली थी। यसाल ने भी यकीनी से नजरें उठाया उसे हैरत से देखा। उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि वह ऐसी डिमांड करेगी। ओके, मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें, मगर इस वक्त नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हें सुबह छोड़ाऊँगा। यसाल ने गहरी सांस भरते कहा था। वो ऐसी हालत में उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। वैसे भी अगर वो जाना चाहती थी तो वो कब तक उसे ज़बरदस्ती रोके रखता। नौराइना उसे सर नज़रों से घूरते एकदम से बिस्तर से उतरे थे। ये साल इसके बेड से उतरने पर लब भींच कर उसे खामोशी से देखे गया, जो तेज तेज कदम उठाए इसकी जानिब बढ़ रही थी। वो जानता था वो उसे कोसेगी, उस पर इल्ज़ाम लगाएगी। वो इन सब के लिए भी जहनी तौर पर तैयार था। नीली सुर्ख भीगी सुर्ख आंखों से इसने अपने करीब आते अपने सिकत में छोटी अपनी मताए जान को देखा था, जिसकी भीगी आंखें उसे तकलीफ पहुंचाने को काफ़ी थी। नूराइना इसके रूबरू खड़ी थी और इसकी आंखों में बेखौफी से देख रही थी, और फिर अगले ही लम्हे कमरा चट्टाख की जोरदार आवाज़ से गूंजा था। यसाल आगा शाह अपनी आंखें जब्त से मजबूती से भींच गया था। क्या समझते हो तुम खुद को, हाँ? वो इसका गिरेबान चकड़ते, इसका चेहरा अपने रूबरू करते कर्राए थे। यसाल ने बेबसी से इसकी आंखों में झांकते आंखें झुका डाली। जब दिल चाहेगा मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे, और जब मैं कहूँगी कि मुझे जाना है, मुझे रोकोगे भी नहीं। इसके अल्फाज पर यसाल आगा शाह ने चौंक कर उसे देखा था। क्यों लेकर आए तुम इस लड़की को? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी है घर पर? मुझसे ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देते रहे, और तो और पूरे 2 हफ्तों से तुम उसी के साथ हो। क्यों इतनी जल्दी दिल भर गया मुझसे तुम्हारा? वो उसके सीने पर हाथ मारते गुस्से से चीखते हुए इससे बात पुरस कर रही थी। यसाल पहली आंखों से उसे देख रहा था। यशब तो वापस अपने घर जा चुके थे, फिर नूर ऐसा क्यों कह रही थी कि वो उसके साथ था? मून, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। यसाल आगा शाह, अपनी मर्जी से तुमने मुझे किडनैप किया था ना? बोलो। वो उसके चेहरे को गुस्से से देखते गुर्राए। तो यसाल ने सर इस बात में हिलाया था। क्यों किया था मुझे किडनैप? क्यों कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे मोहन। यहाँ इस दिल में बसती हो तुम, अब से नहीं, हमेशा से। जब से मोहब्बत का एहसास हुआ है तब से इस दिल ने सिर्फ तुम्हारी तलब की है, सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम जुनून हो मेरा, तुम नहीं तो ये सारी ज़िंदगी बेकार है। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर दे शिद्दत खेज लहजे में बोला था। नौराइना भीगी नम आँखों से उसे देख रही थी, जिसकी आंखों में उसे सिर्फ और सिर्फ अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वो लड़की, तुम इसके साथ क्यों गए? वो हाथ से अपने गालों पर बहते आंसू जोर से रगड़ते खफके से मुस्तफसिर हुई। मैं इसके साथ नहीं गया मोन, वो अपने घर चली गई है, मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं एमरजेंसी में लंदन गया था। वो अब इसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करते मोहब्बत भरे लहजे में बोला। तो नूर ने इसकी नीली आंखों में झांका था। छोड़ो, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। वो खफकी से बोलते इसके हसार से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर यसाल आगा शाह ने उसे शिद्दत से खुद में भेजा था। अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते मून, तुम्हारे 1000 थप्पड़ खाने पड़े तो खाऊंगा मैं, मगर अब तुम मुझसे दूर हरगिज नहीं जाओगे। वो शिद्दत भरे लहजे में कहता इसके बालों पर बोसा दिए उसे सीने से लगा गया था। नूराइना रोते हुए मुस्कुराई थी। वो 40 गाँव का बिना ऑफ किए इसको थप्पड़ खाता था। वो एकदम से इसके सीने पर हाथ रखते इसे दूर हुई थी। इसके सुर्ख काल को देख वो शर्मिंदगी से होंठ दांतों तले को चलते दोनों कान पकड़ते उसे सॉरी करने लगी। सच्ची आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए वो मासूमियत से बोलती। ये साल आगा शाह को कहका लगाने पर मजबूर कर गए थे। मैं बता नहीं सकता मोहन कि मैं कितना खुश हूँ। हमारा बेबी आने वाला है,
اور تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا۔ یہ سب کسی خواب کے مانند لگ رہا ہے مجھے۔ وہ خوشی سے جھومتے پرجوش سی کیفیت میں بولتے۔ اس کے ہاتھ لبوں سے لگا کر بولا۔ تنور آئینہ پہ ساختہ ہی مسکرائی تھی۔ میں سچ میں بابا کے گھر چلی جاتی ہوں، پھر تو تمہیں یقین ہو جائے گا نا کہ سب سچ ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارت سمیٹے لب دبا کر بولی۔ تو یہ سال آغا شاہ کی مسکراہٹ سمٹے تھے۔ ہرگز بھی نہیں۔ وہ جس نروٹھے پن سے بولا تھا، اب کی بار نور آئینہ کا کہا بلند ہوا تھا۔ اس کی پرسوز کلکلاہٹ پر یہ سال آغا شاہ نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں یکٹک اسے دیکھا تھا، اور پھر نرمی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے وہ اسے خود سے قریب تر کرتا چلا گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ خان کی آواز پر ہال میں چھایا سناٹا ٹوٹا تھا۔ دارون سکندر خان سمیت ہر کوئی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ، کیا مہروش سچ بول رہی ہے؟ جھوٹ مت بولنا۔ زارو نے سختی سے اس سے باز پرست کی تھی، جو باپ کے سوال پر چونکا تھا۔ بابا یقین جانے یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ عیسیٰ خان کے لیے اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا تھا، جب کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا ہو۔ اسے خود اپنا کردار مشکوک لگنے لگا تھا۔ مہروش جھوٹ کیوں بولے گی عیسیٰ خان؟ وہ ایک لڑکی ہو کر اتنی بڑی بات قطعی نہیں کہہ سکتی اپنے آپ کے لیے۔ تم شرافت سے مان جاؤ اس نکاح کے راز کو، ورنہ منانے کے ہمارے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ دلاور خان بہن کی بات سنتے ہی غصے سے مشتعل ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا مگر مہروش اس کی اکلوتی بہن تھی۔ بس کریں آپ سب، خبردار جو اب کسی نے بھی میرے شوہر پر الزام تراشی کی۔ ماہرخ آغا شاہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ سب کچھ مان سکتی تھی مگر اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ عیسیٰ خان کسی لڑکی سے چھپ چھپا کر نکاح کرنے کے بعد نکاح کے اوپر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت وہ بہت پہلے سے دیکھ چکی تھی، بس ماننے سے انکاری تھی۔ عیسیٰ خان سمیت حویلی کے ہر فرد نے اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چلیں خان، اب ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ وہ عیسیٰ خان کی نظروں میں نظریں گاڑھے مضبوط لہجے میں بولتے، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ کہاں چلیں بی بی؟ عیسیٰ خان یہاں سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جھوٹا کون ہے، مہروش یا عیسیٰ خان۔ دلاور خان ایک دم سے آگے بڑھتے سرد لہجے میں غرا کر بولا تھا۔ ہر کوئی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے دلاور خان، عیسیٰ خان کہیں نہیں جائے گا۔ وہ یہی رہ کر اپنی بے گناہی ثابت کرے گا۔ اگر 1 ماہ میں وہ یہ ثابت نہ کر سکا کہ مہروش اور اس کا نکاح نہیں ہوا، تو وہ ہم خود ان دونوں کا نکاح کروائے گا۔ دیجان کی سرد تحکم بھری آواز پر ماہرخ نے لب بھینچ کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے منظور ہے دیجان، مگر تب تک یہ لڑکی مجھے دکھنی نہیں چاہیے، عیسیٰ خان نے بے تاثر لب و لہجے میں کہتے ماہرخ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کو تھامے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی عیسیٰ خان کو اس لڑکی کے ساتھ جاتا دیکھ مہروش کی آنکھوں میں مرچیاں سی بھر گئیں۔ آپ رہنے دیں بھابھی، میں کر دیتی ہوں۔ وہ چھری طاہرہ بیگم کے ہاتھ سے لیتی بولی۔ نہیں رملہ، ابھی تمہیں ٹھیک سے سمجھ نہیں، ہاتھ زخمی کر بیٹھو گی، میں سبزی خود کاٹ لیتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چھری اس کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ کرنے دیں، کروں گی تو ہی سمجھ آئے گی نا۔ ویسے بھی آپ کی طبیعت صبح سے خراب ہے، آپ جائیں تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ رملہ ان کے ہاتھ سے چھری لیتے سنجیدگی سے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے طاہرہ بیگم سے کافی انسیت ہو چکی تھی۔ بس سام رضا 1 ہفتے سے کسی کیس کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھا، ایسے میں وہ کافی سکون سے رہ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ رملہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور سبزی کی ٹوکری گھسیٹ کر اپنے سامنے کی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے سبزی کاٹ رہی تھی جب اچانک بے دہانی کی وجہ سے چھری اس کے ہاتھ پر جا لگی تھی۔ رملہ کی چیخ پر ساختہ ہی بلند ہوئی تھی، خون فوارے کی صورت میں اس کی انگلی سے بہہ رہا تھا، بس سام جو ابھی ہی واپس لوٹا تھا۔
اس کی چیخ سنتے وہ گھبرا کر کچن کی جانب بڑھا۔ بیگ کندھے سے تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے پھینکا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ بھاری قدموں سے جیسے ہی کچن میں داخل ہوا، اسے سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھے دکھائی دی تھی۔ انگلی سے بہتا خون دیکھ کر وہ متفکر سا ہوتے تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ گھبراہٹ زدہ سی کیفیت میں وہ اس کا ہاتھ تھامے جھک کر اس کے نزدیک بیٹھا۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی، ساری انگلی کاٹ دی۔ وہ انگلی کا معائنہ کرتے غصے سے دبے لہجے میں چیخا تھا۔ رملہ ہچکی بھرتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئی۔ سبز آنکھوں میں ٹہرے آنسو دیکھ بسام رضا کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ان بھیگے نین کٹوروں میں چھائی ہلکی سی سرخی اسے عجیب سی الجھن میں ڈال گئی تھی۔ چلو اٹھو، میں پٹی کرتا ہوں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خون صاف کرنے لگا، جس پر رملہ ڈر کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ رملہ، مجھے کرنے دو ورنہ انفیکشن ہو جائے گی۔ بسام اس کے رونے پر شدید مشتعل ہو رہا تھا۔ جب بھی اسے نرمی سے بہلانے کی کوشش کرتے وہ اس کے نزدیک کھسکا۔ نہیں، مجھے پتا ہے درد ہوگا۔ وہ آنکھیں زور سے رگڑ کر بولی تھی۔ ہلکی گلابی رنگ کے خوبصورت سے سوٹ میں اس کا گلابی چہرہ دمک رہا تھا۔ رونے کے سبب آنکھیں مزید گلابی ہو رہی تھی۔ گولڈن بالوں کے ڈھیلے سے جوڑے سے نکلتی کئی آوارہ لٹیں اس کے چاند سے چہرے کا طواف کرتی۔ بسام رضا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ یقین کرو، میں درد نہیں کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے گلابی رخسار کو کسی ٹرانس کسی کیفیت میں چھوتے بولا۔ رملہ عالم شاہ کی آنکھوں میں ٹہرے آنسو اسے نہ جانے کیوں مگر اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بس انہیں چن لینا چاہتا تھا، زیادہ نہیں تو وہ اس کا دل بہلا سکتا تھا۔ اوکے، پھر کر دو، وہ معصومیت سے کہتے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بسام کھسک کر اس کے نزدیک مزید نزدیک ہوا تھا۔ نظریں جھکائے وہ آہستگی سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ پر موجود رملہ کے ہاتھ کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو بسام کے حواس مختل کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ پٹی نکالتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ بدن ہلکا ہلکا سا لرز رہا تھا۔ آئنٹمنٹ نکالتے اس نے احتیاط سے اس کے زخم پر لگایا جس پر وہ ہلکا سا سسکی تھی۔ شٹ، ریلیکس، وہ اسے پچکارتے ہوئے اب پٹی احتیاط سے باندھنے لگا تھا۔ رملہ کی سسکیاں عروج پر تھی۔ آرام سے کرو انکل، مجھے پین ہو رہا ہے۔ وہ یکدم سے درد ہونے پر چلا کر اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ سو سوری مائی لٹل گرل، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے معذرت کرتے جھک کر اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ اس کی حرکت پر رملہ کا دل اچھل کر حلق میں اٹکا تھا۔ دھڑکنیں اس قدر زور سے دھڑک رہی تھی کہ ان کی آواز بسام رضا کو اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پاپا پیچھے ہٹو، وہ گھبراہٹ کے سبب بمشکل سے بول پائی تھی۔ اس کے بدک کر پیچھے ہونے پر بسام نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے اسے لمحوں میں اپنے نزدیک تر کیا تھا۔ اس کی حرکت پر رملہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اگر نہ ہٹوں تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مخمور سے لہجے میں بولتے۔ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی ہٹ دھرمی پر پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ ایک دم سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اپنی آنکھوں پر مقابل کا دہکتا پرحدت لمس محسوس کرتے رملہ کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ انگلی کا درد تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش پر بسام رضا کا والہانہ شدت بھرا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے محبت اور چاہت سے چھو رہا تھا۔ یہ انکل تو فدا ہو گیا ہے تم پر لڑکی، بتاؤ کیا جادو کر رہی ہو تم مجھ پر؟ وہ اس کی جھکی تھوڑی کو چومتا اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ انکل کو قابو کرنے کے لیے کسی قسم کا جادو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ اگر کوئی ہینڈسم لڑکا ہو تو جادو کا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ وہ آنکھیں نچا کر شرارت سے بولی تو بس سامنے اسے دانت پیس کر گھورا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا میری حسین کم عمر بیوی، اب یہ انکل ہی تمہاری قسمت ہے
اور تعمر تمہیں اسی انکل کے ساتھ گزارنی ہے۔ وہ اسے بازو سے جکڑتے جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتے سرد لہجے میں دھاڑا، دیکھی جائے گی مسٹر انکل، 1 مہینہ ہونے والا ہے اور میرا فیصلہ اب بھی وہی ہے، تمہیں چھوڑنے کا۔ وہ سبز آنکھیں مقابل کی سرخ سرمئی آنکھوں میں گاڑتے اسپاٹ لہجے میں بولی تو بسام کے پورے وجود میں عجیب سی سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو مسز بسام رضا، یہ پولیس والا تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے والا۔ تمہاری رضامندی سے زیادہ میرے لیے یہ رشتہ ضروری ہے جو کہ اب تا عمر قائم رہے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں بولتا، اس کے نزدیک سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گئے، جب کرملا غصے بھری نگاہوں سے بس اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ خانم پوچھلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ نظریں بے تابی سے زہلے کو ڈھونڈ رہی تھے مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہلکی بڑھی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے کمرے سے باہر نکلا جب اچانک وہ سامنے سے اندر داخل ہوتے ساحر سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اف دھیان سے میری جان، ابھی تمہیں لگ جاتی۔ وہ اس کی پیشانی سہلاتے لاٹ سے بولا تھا۔ وہ دوڑ کر آ رہی تھی جب یہ اچانک سے اس کے سینے سے ٹکرانے پر اس کے ماتھے پر زوردار قسم کی چوٹ آئی تھی۔ آپ کب آئے؟ سنہری آنکھوں میں خوف سا تیرا تھا۔ وہ ہاتھ جلدی سے اپنے دوپٹے کے کونے کے نیچے چھپا گئی تھی۔ ساحر اس کے چہرے پر بکھرتے خوف و گھبراہٹ کے رنگ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں بس ابھی آیا ہوں، سوچا کافی دن ہو گئے ہیں اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وقت گزارے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ ٹرپ سے واپسی کے بعد سے وہ بزنس میں ایسا مصروف ہوا تھا کہ چاہ کر بھی زہلے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہیں خان، آج نہیں ماما، میرا ایک ضروری ٹیسٹ ہے صبح، میں اسی کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ آپ ایسا کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکرانے کی کوشش کرتے بولے تھے۔ ساحر اس کی بات پر کافی حیران ہوا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے سر جھٹک گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا ٹرپ سے واپسی کے بعد سے ہی زہلے کافی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی مگر اس نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ مگر آج جیسے ہی وہ اس سے بات کر رہی تھی اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ جس زہلے کو وہ جانتا تھا وہ تو اس کے حکم پر سانس تک روک دیتی تھی، پھر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے انکار کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے خان، مجھے ابھی جانا ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنے، وہ اسے کہتے جلدی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ زہلے، ساحر نے گہری سانس بھرتے اسے پکارا۔ وہ جیسے ہی مڑا وہ دروازہ جھٹکے سے بند کر گئی تھی۔ ساحر بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ زہلے خان نے گہری سانس بھرتے اپنے ہاتھ کو دوپٹے کے نیچے سے نکالتے اس چیز کو دیکھتے گہری سانس بھرتے سر دروازے سے لگا دیا۔ یہ سال وہ اپنے گرد بند ہے، اس کے مضبوط ہاتھ کو کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے گہری سانس بھر کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بڑبڑائی تھی۔ سیاہ جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈھیروں نمی اکٹھی ہوئی تھی، خوبصورت چہرہ ڈھیروں رنگ سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ سال چھوڑو بھی، صبح ہو گئی ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ وہ اس کی گھنیری بند پلکوں کو قریب سے دیکھتے بولی تھی مگر مقابل پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے سر یہ سال آغا شاہ کے کشادہ برہنے سینے پر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں اس کی کھردری مضبوط انگلیوں کی گردش پر نورائنہ نے چونک کر اپنی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں اٹھائی، اس کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، خوبصورت کھڑی مغرور ناک نورائنہ کے بالوں سے مس ہو رہی تھی، جھیل سے گہری نیلی آنکھیں بند تھی۔ ایک ہاتھ نورائنہ کے سر کے نیچے تکیے کی صورت پھیلائے، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے خود میں سمیٹ کر لیٹا تھا۔ نور نے گہری سانس بھرتے اس کی ناک کو انگلیوں کی مدد سے دبایا۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو نیلے بلے، مجھے چھوڑو ورنہ میں ناک دبا کر تمہاری سانسیں روک دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اپنی سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ اسے اپنی طرف سے خوفناک طریقے سے دھمکانے لگی تھی۔
کل رات سے اس پاگل جنونی شخص کی قربت نے اسے پاگل سا کر دیا تھا، اسی لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے ہی بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ ناواقف تھی کہ یہ سالہ خشا اس کی قربت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ بھلا وہ کیسے اس کے نزدیک ہونے پر اس سے بے خبر رہتا۔ میں سانسیں توڑنے کے لیے تیار ہوں سینوریٹا، بشرطے تمہارے ہاتھوں کی بجائے خوبصورت ہونٹ میری گردن کی زینت بنے۔ وہ بند آنکھوں سے گمبھیر لہجے میں بولا۔ نور کی خوبصورت آنکھیں اس کی چالاکی پر مزید پھیلی تھی، چہرے کی رنگت مزید سرخ ہوئی۔ بہت ہی بیہودہ قسم کے انسان ہو تم، چھوڑو مجھے، ورنہ میں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں، پاپا کی پری، اتنی مشکل سے تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دو؟ وہ اس کے چلتے ہاتھوں کو اسی کی پوچھ سے لگاتے، اس کی ناک سے ناک مس کرتے، اپنی آنکھیں اس کی آنکھیں چومتے بولا تھا۔ اس سے مسلسل لڑائی کے چکر میں نور کی سانسیں بھاری پڑ گئی تھی، وہ پھولتی سانسوں سمیت اسے گھور رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں جنون و محبت کے رنگ تھے۔ تم مجھے تنگ کرو گے تو ہمارا بیبی بھی تنگ ہوگا، یہ سال۔ اچانک اسے یاد آیا تھا، وہ اسے کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتی تھی، مگر ایک طریقہ تھا اسے روکنے کا۔ یہ سال آغا شاہ نے سر اس کی گردن سے اٹھائے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ بے وقوف لڑکی، اسے تنگ کرنا نہیں پیار کرنا کہتے ہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہر دوبارہ سے اس کے گال پر لب رکھے تھے، نورائنہ ہونٹ چباتے، آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ اس کی دوری اس کی جان پر جتنا عذاب بنی رہی تھی، اب اس کی نزدیکی اس سے کہیں زیادہ اس کی جان کے لیے وبال جان تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کی دسترس میں تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا تو وہ اس کے پاگل پن سے واقف ہو چکی تھی۔ چلو اٹھو میری جان، ہم اپنے بیبی کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہنی مون پر چلیں گے۔ اسے اچانک یاد آیا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس نے اب تک کچھ خریداری بھی نہیں کی تھی اپنے بچے کے لیے۔ نور نے گھبرا کر اسے دیکھا جو شرٹ پہنتے بستر سے اترا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس نے نرمی سے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھایا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نماز پڑھ کر چینج کر کے لیٹے تھے، اس لیے اب یہ سال کا ارادہ انہی کپڑوں میں بازار جانے کا تھا۔ ہم کس کی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں یہ سال؟ نور نے گھور کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کسی میک اپ آرٹسٹ کی طرح جھک کر اس کے بالوں میں احتیاط سے برش کر رہا تھا۔ اپنے بیبی کی شاپنگ مون، اور کس لیے؟ وہ مصروف انداز میں بولا۔ وہ لندن سے واپسی پر نور کے لیے ڈھیروں ڈریسز لایا تھا، اور کل رات ہی وہ نور کو اس بابت بتا چکا تھا، جب ہی نور نے اس سے شاپنگ پر جانے کی وجہ پوچھی تھی۔ ابھی کافی ٹائم ہے یا سال، ہم بعد میں کر لیں گے، وہ گہری سانس بھرتے بولی۔ اس شخص نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر اپنے بالوں میں برش کرتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو سکون محسوس کر رہی تھی۔ نو بیبی، کوئی ٹائم نہیں، ابھی سے سب خریدیں گے تو ہی ساری چیزیں آئیں گی، ویسے بھی ہم کل صبح ہی ہنی مون پر جانے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ اتنے دنوں ہم مصروف ہو کر اپنے بیبی کے لیے کچھ نہ لیں۔ ہم پہلے ہی بہت سارے ڈریسز لے لیتے ہیں، میری پرنسس کے لیے سب چیزیں سیم لیں گے، وہ چوٹی باندھے پرجوش سی کیفیت میں بولا تھا۔ اس کے بال بناتے اس نے 100 دفعہ اس کا سر چوما تھا، اور ہر بار اس کا بوسہ پہلے سے زیادہ شدت بھرا رہا تھا۔ نور نے منہ پھلا کر اپنے شوہر کو دیکھا، اب اسے اپنے بیبی سے جالسی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کا شوہر پچھلے 20 منٹوں سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بھوک لگی ہے، تمہارے ہاتھوں کا بریک فاسٹ کروں گی پہلے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تحکم بھرے انداز میں بولی، جیسے یقین ہو فرمائش پوری ہوگی۔ یہ سال نے ایک نظر ہاتھ پر پہنی برینڈڈ واچ پر ڈالی، اور پھر سر اس بات میں ہلاتے وہ عجلت بھرے انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ نورائنہ نے مسکراتے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، اور پھر وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔